الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فرقوں کی واضح ترین نشانیاں بیان کر دی ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کے حکم ہی سے بیان کیا ہے. چنانچہ خوارج کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یخرج فی آخر الزمان قوم احداث الاسنان سفہاء الاحلام یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم یقولون من قول خیر البریہ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ. کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جو نوخیز اور نوجوان ہوں گے، ان کی عقلیں پختہ نہیں ہوں گی، قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق کے نیچے تک نہیں جائے گا، بڑی اچھی باتیں کریں گے لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سنن ابو داؤد 2188 اور حسن صحیح ہے. اسی طرح سے علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: اذا حدثتكم عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. علی بن ابی طالب راوی ہیں، صحیح البخاری 6930 اور صحیح مسلم 1066. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب شدید کی وعید ان لوگوں کے لیے سنائی ہے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں. وخوف من ذلك اشد تخویف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ڈرایا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر لوگوں کو جھوٹی باتیں سناتے ہیں. اور آج کتنے ایسے جھوٹے لوگ ہیں. لأن الكذب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کالکذب علی احد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھوٹی باتیں بیان کرنا عام آدمی کی طرح نہیں بلکہ بہت ہی ڈینجرس معاملہ ہے. اس حدیث میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے بیان کرتے ہیں کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث بیان کریں گے تو بالکل ہی ٹھوس، سچ اور آتھینٹک ہی بیان کریں گے. فلا ان یخر یسقط من السماء الى الارض احب الیہ من ان یکذب علیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھوٹ بات بولنا بالکل گوارا نہیں، آسمان سے زمین پر گرنا گوارا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹ کو پھیلانا گوارا نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خِدَاعَةٌ، جب ہماری اور تمہاری بات ہو تو یاد رکھو جنگ دھوکے کا نام ہے. اے انہا تخدع اہلها فللمرء ان يفعل في مقام الحرب ما لا يؤذن في فعله في غيرها من المواطن ومن ذلك الخداع وهو التوریہ والکذب.
یہ توریہ اور کذب ہے. ان اضطر الیہ ومعنى کلامہ رضی اللہ عنہ ان الانسان قد یوری فی امور تحتاج الحرب فیہ الى توریہ. میدان جنگ میں آدمی توریہ کر سکتا ہے حسب ضرورت توریہ کر سکتا ہے. یعنی کہے کہ دائیں طرف جانا ہے لیکن اصل بائیں طرف جانا ہو، یا مغرب کی طرف جانا ہو کہے کہ مغرب کی طرف جانا ہے، تو اس کو توریہ کہا جاتا ہے. اور اس کا مقصد الجھانا ہوتا ہے اور واضح ترین بات پیش نہیں کرنا. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیشن گوئی سنی تھی اس کو بیان کیا. یاتی فی آخر زمان قوم حدثاء الاسنان اے صغار فی السن والعمر، کم عمر لوگ آخری زمانے میں رونما ہوں گے. سفہاء الاحلام ضعفاء العقول، کم عقل لوگ ہوں گے، جذباتی لوگ ہوں گے. یقولون من خیر قول البریہ، بہت ہی چکنی باتیں کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا، بس زبان ہی تک محدود رہے گا. ان الایمان لم یرسخ فی قلوبہم، ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی پختگی آئی ہی نہیں ہے، اور جذبات میں لوگوں کو ورغلا رہے ہیں. لأن ما وقف عند الحلقوم فلم يجاوزه، بس اوپر ہی تک لٹکا ہوا ہے، اس کے دل تک نہیں پہنچا ہے. لم يصل الى القلب. اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، اے یخرجون من ملت الاسلام سریعا، دین اسلام سے فوراً نکل جانے والے یہ لوگ. ولا يتعلقون منه بشیء، اور دین سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں رہ جائے گا. مثل السهم القوی السریع الذي ينفذ في الصید، جیسے تیر بہت تیز ہو، بہت دھاردار ہو، شکار کو پار کر جائے. ومن قوتی وسرعتی لا یکون فیہ اثر من دم او لحم، اور تیر اتنی تیزی سے شکار سے نکل جائے کہ اس میں نہ خون لگا ہو اور نہ گوشت لگا ہو. ایسے ہی یہ جذباتی لوگ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، ان کے دلوں میں دین راسخ ہوا ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ لوگوں میں خلفشار انتشار عام کرتے ہیں، ورغلاتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہی کہ دین سے نکل بھی جاتے ہیں. وَهَذَا نَعْتُ الْخَوَارِجَ الَّذِينَ لَا يَدِينُونَ لِلْأَئِمَّةِ وَيَخْرُجُونَ عَلَيْهِمْ، یہ خوارج کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، جو ائمہ کے خلاف بغاوت کیے اور ان سے دشمنی مول لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، ایسے بدبختوں کو جہاں پاؤ وہیں قتل کرو. فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان لوگوں کو اجر سے نوازا جائے گا جو ایسے مجرمین کو قتل کریں گے، کیونکہ یہ روئے زمین پر فساد کرنے والے ہیں. بخاری و مسلم کی دیگر روایت میں ہے کہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، یہ اہل توحید اور اہل ایمان سے نفرت کریں گے، انہیں قتل کریں گے، اور وثن پرستوں سے یاری رکھیں گے، انہیں چھوڑ دیں گے. وَهَذَا مِنْ عَجَائِبِ الْأَفْعَالِ، اور یہ عجیب معاملہ ہے. انہم یدعون الاسلام، یہ اسلام کے دعوے دار ہیں. ویقتلون اہلہ، اور اہل اسلام ہی کو، مسلمانوں ہی کو قتل کر رہے ہیں. ویدعون مخالفت اہل الکفر ولا یقاتلونہم، دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم کافروں کی مخالفت کرتے ہیں، تو کافروں سے کیوں نہیں جنگ کرتے، کیوں مسلمانوں ہی کو مارتے ہو؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن انا ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد،
اگر میرے زمانے میں ایسے احمق لوگ پیدا ہو گئے تو عاد کی طرح سے انہیں ایک ایک کر کے بوٹی بنا دیں گے. اے لأستأصلنہم بحیث لا ابقی منہم احدا، جڑ سے ان کا صفایا کر دوں گا اور کسی کو باقی نہیں رکھوں گا. عاد یہ اللہ کے نبی ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم تھی. والذی جاء ذکرہم فی قول اللہ تعالی فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. سورہ فصلت کی آیت نمبر 15 ہے اور 16 بھی. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قوم عاد کے سلسلے میں فرمایا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 72. اس عظیم ترین حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی صفت بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ ان قراءۃ القرآن مع اختلال العقیدہ غیر زاکیہ، قرآن کریم کی تلاوت مفید نہیں جب عقیدہ ہی بدترین ہو، اور قرآن کریم کی تلاوت کے باوجود عذاب الہی آئے گا اگر عقیدہ فاسد ہوگا. وفی علامت من علامات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پیشن گوئی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اسی طرح سے پوری ہوئی. صحابہ کے زمانے کا، خلفائے راشدین کے زمانے کا اختتام تھا، اور یہ خوارج رونما ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں ہی کو قتل کرنا شروع کر دیا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو تمام تر شر اور فتنے سے محفوظ رکھے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جذباتی نعروں کے پیچھے چلنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے.